جن کا یکم شعبان کو عرس منایا جاتا ہے، سچے عاشق رسول تھے مولانا سردار احمد. ان کا یہ نام تھا محمد سردار احمد اور کنیت ابو الفضل ہے. 29 جمادی الاخری 1321 ہجری کو قصبہ دیال گڑھ ضلع گرداسپور مشرقی پنجاب ہند میں پیدا ہوئے. آپ بیک وقت بہت بڑے مدرس، ٹیچر، بے مثال محدث، یعنی علم حدیث میں بہت کمال رکھنے والے، خوش بیان مبلغ، عظیم محقق، دیانتدار مفتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سچے عاشق رسول تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، سنتوں کے عامل. بچپن مبارک آپ کا عام بچوں سے مختلف تھا. آپ کی ولادت ہوئی تو پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ اس ننھے سے بچے کے پیشانی سے چاند کی طرح چاندنی نکلتی ہے. آپ کے ایک ماموزاد بھائی چودھری ناظر حسین صوفی صفت تھے، حضور غوث پاک سے بڑی محبت کرتے تھے اور عموماً محدث اعظم پاکستان کے متعلق ایسی باتیں کرتے تھے جنہیں لوگ عجیب سمجھتے تھے. ایک دن آپ کے بڑے بھائی جان سے فرمایا کہ سائیں جی تمہیں مبارک ہو، میں تمہارے بھائی سردار احمد کی پیشانی میں نیک بختی کا اور خوش قسمتی کا ستارہ چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں. بچپن سی دینی باتوں سے دلچسپی تھی محدث اعظم پاکستان کو. آپ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو والد صاحب کے ساتھ مسجد میں نماز کے لیے جایا کرتے تھے. ذکر و اذکار، نعت خوانی کا ایسا ذوق تھا کہ چلتے پھرتے نعتیں پڑھتے رہتے تھے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. سکول جاتے ہوئے شرارتی لڑکوں سے الگ رہتے تھے، شرارتیں نہیں کرتے تھے اور بچوں کی طرح. آپ کے گاؤں سے عام ٹھیلوں میں بھر کر منڈی لے جائے جاتے تھے. راستے میں کچھ آم گر جاتے جنہیں طلبہ اٹھا کے کھا لیتے، لیکن آپ گرے ہوئے آم نہیں کھاتے تھے کیونکہ وہ کسی کے آم ہیں. اسکول جاتے ہوئے راستے میں ایک برساتی نالا پڑتا تھا جو موسم برسات میں بھر جاتا. کم عمر طلبہ اس نالے کو پار کرنے کے لیے اپنے کپڑے سمیٹتے تو گھٹنے ننگے ہو جاتے، لیکن ان کی احتیاط دیکھیے کہ یہ اپنے گھٹنے ننگے نہیں کرتے تھے. نالا پار کرنے کے لیے کپڑے نہیں سمیٹتے تھے بلکہ بڑے بھائی سے کہتے تھے مجھے کندھوں پر بٹھا کر نالا پار کر دے، میرے گھٹنے ننگے نہ، کیونکہ یہ ستر ہے نا، گھٹنا ستر میں آتا ہے. ستر گھٹنے سمیت ستر ہے مرد کے لیے، ناف سے لے کر گھٹنے سمیت یعنی یہاں نیچے تک. گھٹنا کسی کو دکھانا گناہ ہے، یہ ستر میں آتا ہے. یہاں فوراً لوگ بتاتے ہیں یہ ادھر دانا نکلا ہوا، فوراً سلوار اوپر کر لیتے ہیں. یہ گناہ والا کام ہے. کسی کے سامنے اپنا جو بھی کوئی بیماری ہے یا اس طرح کا کوئی اگر بنا ہوا ہے، زخم ہے، کچھ بھی ہے، ایسے دکھانا نہیں چاہیے. فوراً شلوار اوپر کر کے گھٹنا دکھا دیا تو یہ منع ہے. کیسا عظیم الشان بچپن تھا، بچپن ہی سے شریعت پہ عمل. نمازیں فرض نہیں تھی، اس وقت سے نمازیں پڑھ رہے، مسجد جا کے نماز پڑھتے تھے اور ذکر اللہ کا شوق، نعت خوانی ہر وقت زبان پہ جاری ہے. دوسروں کی چیزوں پہ قبضہ نہیں کرتے تھے، رستے میں ملی ہوئی چیزیں نہیں اٹھاتے تھے. ایک ہی اللہ کے نیک بندے تھے اور ایک ہم ہیں. آج تو نوجوانوں بلکہ بوڑھوں کو بھی شرعی احکام کی خبر تک نہیں ہے. 40-50 سال عمر گزر جاتی ہے، ابھی تک علم دین سیکھا ہی نہیں ہے. مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا دور کی بات ہے، نمازیں ہی قضا ہو جاتی. ذکر اللہ کی جگہ زبان پر فضول باتیں، ہنسی کہہ کے، عشقیہ فسقیہ اشعار ہیں، فلمی گانوں کے بول ہیں، غیبت، چغلی، بہتان، گناہوں بری باتیں ہوتی ہیں. اور رہی بات حیا کی، اس کا تو پوچھیے ہی مت. سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، غیر مسلم معاشروں کی اندھی پیروی کے لالچ نے گویا ہمارے معاشرے سے حیا دھو ڈالی. بڑے بڑوں کو پردے اور بے پردگی کے احکام کا پتہ ہی نہیں. اپنے طور پر حیا دار کہلانے والے بھی کھیل تماشوں، ورزش، تیراکی وغیرہ کے لیے یا بطور فیشن ایسے کپڑے پہنتے ہیں جس سے جسم بلکہ گھٹنے نظر آتے ہیں، رانیں نظر آتی ہیں، یا معاذ اللہ جسم کے کئی اعضاء نظر آتے ہیں. بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. مفتی امجد علی اعظمی بہاری شریف میں فرماتے ہیں ستر عورت یعنی مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک اعضاء کو چھپائے رکھنا ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ، تنہائی میں ہو یا کسی کے سامنے ہو. کسی صحیح ضرورت کے علاوہ تنہائی میں بھی اتنا بدل کھولنا
جائز نہیں، اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو اس حصہ بدن کو چھپانا بالاجماع فرض ہے۔ اکیلے بھی ہیں نا تو یہ نہیں خیال ہے جی چڈی پہن لی، یا آج کل جو اس طرح کے لباس آتے ہیں اتنے سے، کیوں سلیپنگ ہے جی، گھر میں ہی ہے، سلیپنگ ڈریس ہے، گرمیوں میں خاص کر اس طرح کا پہن لیں کہ گرمی لگ رہی ہے، تو گھر میں بھی یہ سلسلہ نہیں کر سکتے کہ ایسا لباس کیا دے ننگے ہوں، ستر نظر آ رہا ہو، اس طرح کی چیزیں منع ہیں۔ بنائیں ایسی پہنی ہوتی ہیں، اس میں سے بھی بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے۔ محدث اعظم پاکستان نے ابتدائی تعلیم دیال گڑھ میں ہی حاصل کی، پھر میٹرک کے بعد مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے، پھر ایف اے کیا۔ اسی دوران مسجد وزیر خان میں ایک جلسہ ہوا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے شہزادے مولانا حامد رضا خان رونق افروز تھے۔ اس ہجوم میں جہاں عوام کٹھی تھی، مفتی حامد رضا خان کے نورانی چہرے کی زیارت کی، دستبوسی کی سعادت پائی انہوں نے۔ ایک ملاقات سے ہی دل کی دنیا بدل گئی۔ جلسہ ختم ہوا، حجت الاسلام کی قیام گاہ پر پہنچے اور عرض گزار ہوئے کہ مجھے اب ایف اے کرنے کا کوئی شوق نہیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ پہلے صرف دنیاوی تعلیم میں مصروف تھے، لیکن جب اللہ والی کی زیارت کر لی، چہرہ دیکھ لیا اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا، تو کہا کہ اب مجھے اپنے ساتھ لے لیں تاکہ میں علم حاصل کر سکوں، اور جس کے آپ نمائندہ ہیں میں ان سے علم حاصل کروں۔ مولانا حامد رضا خان نے اس عرض گزار کی پیشانی پر سعادت کے چمکتے ہوئے آثار دیکھ لیے اور پہچان گئے کہ یہ نوجوان اہل سنت کا عظیم رہبر ہوگا۔ شفقت فرمائی، ان کی درخواست قبول کی اور اپنے ساتھ بریلی لے گئے۔ کیا شان ولی کامل کی! ایک ایف اے کے اسٹوڈنٹ نے شہزادہ اعلیٰ حضرت کو ایک نظر دیکھا، دل کی دنیا بدل گئی اور راہ علم دین کا مسافر بن گیا، پھر دنیا اسلام کا عظیم محدث بن گیا۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کے مے پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہاں ایک بہت پیارا سیکھنے والا جو مدنی پھول ہے وہ یہ ہے کہ متاثر ہونا بھی ایک کام ہے۔ لوگ متاثر ہوتے ہیں، انسان کی فطرت کسی کام سے، کسی وجہ سے کسی سے متاثر ہو جاتا ہے۔ کسی مذہبی رہنما سے متاثر ہونا، جو پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھے، مسجد میں پڑھے، استقامت سے پڑھے، اس کی استقامت سے متاثر ہونا، یار یہ ریگولر پکا نمازی ہے، یہ کتنا پکا تہجد گزار ہے، سنتوں کے سانچے میں ڈھلا رہتا ہے، اس سے متاثر ہونا، یہ تو نیکی کی دعوت عام کرتا ہے، یہ تو علم سیکھتا رہتا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرتا رہتا ہے، یہ تو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ دیندار لوگوں سے متاثر ہونا یہ نصیب کی بات ہے، اچھے کام سے متاثر ہونا۔ آج کل کیا ہے، فلمی اداکاروں کی اداکاری سے متاثر ہوتے ہیں، کتنی اچھی اداکاری کرتا ہے، گلوکار کی اس گلوکاری سے اچھی کتنی پیاری آواز ہے۔ کوئی کسی کے فیشن سے متاثر ہو کے ٹھنڈی آئیں بھرتا ہے، کیسا فیشن کر ہے، کیسے بال ہیں، کیسا لباس ہے۔ کوئی بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھ کے متاثر ہو جاتا ہے، کتنی بڑی کوٹھی، کتنا پیسہ لگا ہے، کیسا فرش ہے، کیسا ڈیزائن ہے، کیسا نقشہ ہے۔ کوئی کھلاڑی کی پرفارمنس دیکھ کے متاثر ہوتا ہے، کتنے چھکے مار دیں، ہر بال بھی چھکا مارے، اس نے اتنی سینچریاں بنا لی، ایسا ریکارڈ توڑ کے رکھ دی۔ مجھے یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں کیونکہ اگلے سے متاثر ہو گئے۔ کوئی اعلیٰ عہدیداروں کا فین ہوتا ہے، فلاں نے کتنا بڑا عہدہ پا لیا، 22 گریڈ تک پہنچ گئے، فلاں جنرل بن گئے، وہ چیف بن گیا فلاں۔ ان چیزوں سے متاثر ہو رہے اس دنیا، لیکن دیندار سے متاثر نہیں ہو رہے۔ فلاں کتنا نیک آدمی ہے، کمال ہے، اب اس سے متاثر ہونا، کتنا پکا نمازی ہے، کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں۔ متاثر ان سے ہونا چاہیے، نہ کہ ان سے جن سے دنیا جس کام میں لگی ہوئی ساری وہی ذکر کر دے، کمال آدمی ہے، الیکشن جیت کے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ دنیاوی معاملات میں سارے متاثر ہو رہے ہیں، تذکرے کر رہے ہیں، اس میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اور دینی اعتبار سے جو ہمارے سامنے آئیڈیل ہستیاں ہیں ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، ان سے متاثر نہیں ہو رہے۔ کس پرفتن دور میں بھی امیر اہل سنت جیسی ایسی ہستی موجود ہیں کہ جن کی نیکیاں، جن کا تقویٰ، جن کی پرہیزگاری ہمارے سامنے ہے، جن سے متاثر ہونا چاہیے، جس سے ہماری دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت بھی سمجھ جائے۔ اس وقت بھی دنیا میں ایسے ولی کامل جن کا ذکر ہم کتابوں میں سنتے ہیں، وہ دنیا میں موجود ہے، لیکن پھر ہی متاثر نہیں ہوتی، ان کو زیارت کے لیے نہیں جاتے۔ بھئی دیکھ آئیں، زندگی کا پتہ نہیں ہے، زیارت تو کر لیں ایسے ولی کامل کی جس نے کمال کر دیا، کروڑوں لوگوں کو بدل کے رکھ دیا۔ تو متاثر ہونا چاہیے اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے۔ ہمارا کسی سے متاثر ہونا یہ ہمارے ذہنی سطح کو واضح کرتا ہے۔ ہم اگر کسی سے متاثر ہو رہے نا،
کسی کوٹھی والے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں کوئی رولا ہے، مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے۔ پیسے والے سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری ذہنی سطح کو وہ چیز واضح کر رہی ہے کہ اس بندے کے دل میں پیسے کا لالچ ہے، مال کا لالچ ہے نا، اس لیے جس مالدار کو دیکھتا ہے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، بھائی میں اندر سے یہ ہوں۔ نیک آدمی سے متاثر ہونے والا اپنے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، کیونکہ یہ نیک سے متاثر ہو رہا ہے۔ تو اپنی ذہنی سطح کو وہ ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے، ہمارے دلی رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے ہم کس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک صرف 2 آدمیوں پہ کرنا چاہیے، ایک تو اس شخص پہ رشک کرو، یعنی اس سے متاثر ہو جس نے قرآن سیکھا، جسے اللہ نے قرآن سکھایا اور دن رات قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، اس سے متاثر ہونا چاہیے کہ اس نے قرآن سیکھ لیا ہے، ہر وقت تلاوت ہی کر رہے ہیں، کمال کا آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، بظاہر اس نے کروڑوں نہیں کمایا، اس نے اور کچھ نہیں کیا، وہ نہ اس کے پاس عہدہ ہے نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن قرآن سیکھا ہوا ہے اور قرآن پڑھے جا رہے ہیں، اس سے متاثر ہو، اس پہ رشک کرو، اس شخص پر جسے اللہ نے قرآن سکھایا، دن رات اسے پڑھتا بھی ہے۔ دوسرا، اس شخص پر جسے اللہ نے مال عطا فرمایا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ یار اسے اللہ نے جتنا دیا لگائی جا رہا ہے اللہ کی راہ میں، مشتوں پہ لگاتا ہے، نیک کاموں پہ لگاتا ہے، اس سے متاثر ہونا چاہیے، اس پہ رشک کرنا چاہیے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن سے متاثر ہونا چاہیے، جسے اللہ نے قرآن کا اور حدیث کا علم عطا فرمایا، اس پر عمل بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، فرائض واجبات بھی پورے ادا کرتا ہے، گناہوں سے بھی بچتا ہے، اللہ نے مال دیا اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، فیشن پرستی اور فضولیات میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غرض جو دین کے معاملے میں پکا ہے، پختہ ہے، آخرت کی فکر کرنے والا ہے، جنت کی تیاری کرنے والا ہے، جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے اس سے متاثر ہو، اسی پر رشک بھی کیا کریں، اس جیسا بننے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی نیک بنائے اور ہم دنیا دار سے متاثر نہ ہوں، ہم دین دار لوگوں سے متاثر ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی